کے لیے ہے۔ ہمارا خالق و مالک و رازق و شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ تسبیح و تحمید کے لائق صرف اور صرف وہی تنہا یکتا اکیلا ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے اپنی زندگی کی ہر معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا ہے۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سے پیوستہ ہم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے تحت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو تمہیں تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے تم لے لو، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ اس کے تحت ہم اخلاق الطفل المسلم، مسلمان بچوں کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ان اسباب کو، ان تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، چونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ایک مثالی اور باکردار با اخلاق معاشرہ ہو، تو ہمیں پھر اپنے بچوں کی تربیت سے یہ معاملہ شروع کرنا پڑے گا۔ ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی، ان کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، ان کا کردار اعلیٰ ہوگا، وہ حسن اخلاق کے پیکر ہوں گے تو ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے ایک دعوت بن جائیں گے۔ ان کے معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے، اور یہ بچے جب جوانی کی دہلیز پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کے فضل سے یہ وہ نوجوان ہوں گے جو ریاست مدینہ کی حقیقی تصویر پیش کرنے والے ہوں گے، زبان سے اور اپنے کردار سے اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کو پسند کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پر زور دیں، ان کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو درست کریں، ان کی تعلیمات پر درستگی کے پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کریں، اور ان کو اہمیت دلائیں کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کا معاملہ ہے۔ اگر ہمارے بچے تربیت یافتہ ہوں گے تو سب سے پہلے والدین کو اس کا فائدہ ہوگا، پھر عزیز و اقارب، گلی محلے، معاشرے میں ان کا فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ والدین ہیں، اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ابو داود کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 2525 نمبر یہ حدیث ہے، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ادى الامانة الى من ائتمنك، کہ ہم نے مسلمان بچوں کے اخلاق میں اس بات کو پیدا کرنا ہے، اس پہلو کو ان کے اندر پیدا کرنا ہے، الامانہ، کہ مسلمان اور مسلمان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ امانت دار ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کے بھی امانت دار ٹھہرائے جائیں تب وہ دیانت داری سے کام لیتے ہیں، وہ امانت کی اسی طرح حفاظت کرتے ہیں جس طرح اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کی ان کی چھوٹی عمر میں اس بات کو ان کے ذہن اور دل میں، قلوب میں بٹھا دیں گے تو پھر اللہ کے فضل سے وہ باپ کے مال کو، اس کی امانتوں کو بھی کبھی زندگی میں ضائع نہیں کریں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ادى الامانة الى من ائتمنك، کہا یاد رکھو امانت کو ادا کر دو
امانت کو واپس لوٹا دو اس شخص کی طرف جس نے تمہیں امانت دار ٹھہرایا تھا، جس نے تمہیں امانت دی ہے، اس کی امانت کو اس تک واپس پہنچا دو۔ اور فرمایا وَلَا نَحْنُ مَنْ خَانَكَ، یاد رکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر و رہنما، امام الانبیاء، سرور کونین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امانت کو اس کے دینے والے کی طرف واپس مکمل حفاظت کے ساتھ لٹا دو۔ وَلَا نَحْنُ مَنْ خَانَكَ، اے میرے صحابہ یاد رکھو میں کسی کی امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں، دیانت دار ہوں، اور یہ دین اسلام دیانت داری کا سبق دیتا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کے اخلاق اور کردار میں اس پہلو کو شامل کر لیں گے تو پھر یہ ہمارے بچے اپنے وقت کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اس کو بھی امانت سمجھیں گے، یہ اپنی صلاحیتوں کو بھی ضائع نہیں کریں گے، ان کو بھی امانت سمجھیں گے، اور یہ والدین کی بنائی ہوئی اشیاء کو بھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کی قدر کریں گے کہ یہ ہمارے باپ کی امانت ہے، ہماری ماں کی، بھائی کی، بہن کی، رشتہ داروں کی امانتوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور ان ساری چیزوں میں سب سے بڑی جو امانت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں دین کے کسی بات کا علم ہو جائے ہم دوسروں تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دیں، اس میں کوئی خلل نہ ڈالے، کمی کوتاہی نہ کریں، تو یقیناً ان بچوں کے بڑے ہونے پر، جوان ہونے پر جو ہمارا معاشرہ ہمیں نظر آئے گا وہ امانت والا، دیانتداری والا ہمیں معاشرہ نظر آئے گا۔ آج افسوس حکمران طبقہ وہ ہر جانے والے کو خائن کہتا ہے اور خود کو امانت دار کہتا ہے، اور جیسے ہی اس منصب پر پہنچتے ہیں سارے معاملات ان کے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ امانت داری کیا ہے، دیانت داری کیا ہے، خیانت کرنے والے کون ہیں اور کس انداز سے خیانت کرتے ہیں، اور پھر ہم واویلا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امانت ختم ہو گئی ہے، دیانت داری نہیں رہی۔ آؤ اگر دیانت داری کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لو، اللہ کے فضل سے کوئی بھی خیانت دار نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کو اس کے اہل کی طرف ادا کر دو، واپس لٹا دو۔ وَلَا نَحْنُ مَنْ خَانَكَ، کسی نے دیکھنا ہے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت کو دیکھ لے، کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ جب ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے، ہم نے ان کی اداؤں کو پسند کیا ہے اور ان کے نام کو لے کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کی اداؤں کو، ان کی باتوں کو ہم پسند کرتے ہیں، تو پھر کیا بات ہے امانت کے معاملے میں ہم ان کو کیوں نہیں پیکر سمجھتے؟ ہم ان کو اپنے لیے امانت کے معاملے میں اسوہ حسنہ کیوں نہیں بناتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو، اس طریقے کو، اللہ اکبر، اس سیرت کے پہلو کو بھی ہم اپنائیں۔ وَلَا نَحْنُ مَنْ خَانَكَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ مطلب کیا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیانت کرنے والوں کی امت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آگے چلتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بچوں کے اخلاق میں، ان کے کردار میں اس پہلو کو بھی پیدا کرنا چاہیے، الصبر، صبر کرنا۔ کیا ہے صبر؟ کسی تکلیف اور آزمائش کے آنے پر خود کو بے قابو کر دینا یہ صبر نہیں ہے، یہ بے صبری ہے۔ آزمائش اور مصیبتوں اور بیماریوں پر صبر کرنا
اور اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا نہ کرنا جو اللہ کو ناپسند ہیں، بلکہ اللہ کا شکرانے نعمت کو یاد کرتے ہوئے اس پر صبر کرنا اور صبر کا اظہار کرنا۔ اور یہ حقیقتاً اس موقع پر پتہ چلتا ہے جب کسی پر مصیبت آتی ہے، جب کسی پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے جس کا متعلق اسے دور تک بھی خبر نہیں ہوتی، اور اچانک اس پر مصیبت آ جاتی ہے اور پھر وہ واہ ویلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ جو ہوا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہوا ہے، جو ہوا ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہوا ہے، میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، صبر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ ہی بڑا زبردست ہے، خوش کرنے والا ہے۔ ان اصابتہ ضراء صبر، جب اسے کوئی تکلیف، مصیبت، آزمائش پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے۔ کتنا زبردست مومن کا معاملہ ہے اور کتنا دل کو سکون دینے والا معاملہ ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ، جب اسے خوشیاں ملتی ہیں، جب اسے خوشیاں ملتی ہیں تب یہ ان خوشیوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ شکر، یہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے، خوشی کی حالت میں رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور مصیبت اور آزمائش میں صبر کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا زبردست ہے، اگر تکلیف پہنچے صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور اگر خوشی پہنچے شکر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اس کا تو معاملہ ہر صورت ہی بڑا زبردست ہے۔ عجبا لامر المؤمن، تو اس حساب سے اس حدیث کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی 5645 نمبر حدیث ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے ان کی تربیت اور اخلاق میں اس پہلو کو پیدا کرنا ہے، داخل کرنا ہے، شامل کرنا ہے، الصبر۔ میرے بچوں، ہم نے ہر مصیبت اور آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یصب منہ، اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک تو حدیث یہ ہے نا جو ہم مشہور حدیث سنتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی 5645 نمبر حدیث ہے، اس میں فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کو پسند کر لے، اللہ جسے کوئی مقام دینا چاہے، اللہ جسے عزتوں سے نوازنا چاہے، اللہ جس کے درجات کو بلند کرنا چاہے، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے بلائی کا، خیر کا، دین کا ارادہ فرما لے، یصب منہ، اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اب یصب منہ، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے اللہ آزمائشوں میں مبتلا بھی کرتا ہے اور اس پر صبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بات اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے سمجھا دیں، بیٹو یہ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ آزمائشیں یہ ہمیشہ ساتھ نہیں جڑی رہتی، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ بندہ جب اللہ سے دور ہونے کی، اللہ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مالک اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ مالک کی یہ مرضی ہے، وہ مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے اسے آزما لے، مالک کی یہ مرضی ہے اسے فراوانی اور خوشیاں دے کر آزما لے، ہر حالت میں وہ اپنے بندے کو آزما لیتا ہے۔ اور اگر
मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई अचानक परेशानी आ जाए, युसिब मिनहु, जो उसके बंदे होते हैं वो उस पर सब्र करते हैं। हमने उसके बंदे बनना है, आजमाइशों पर सब्र करना है, तकलीफों पर सब्र करना है। इस किरदार को भी हमने अपने बच्चों की तरबियत में, उनके अखलाक में, उनके किरदार में शामिल करना है। तो फिर देखो किस तरह हमारे घर की लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं, गले महल्लों की झगड़े ख़त्म होते हैं, अमन और सुकून अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा। वो इसी हिसाब से होगा अगर हम अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी नहज पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर करेंगे, तो फिर हमारा मुआशरा वो ही हकीकी रियासत मदीना का मुआशरा होगा, जहाँ अमन होगा, आसानी होगी, एक दूसरे का एहसास होगा, जुल्म नहीं होगा, बल्कि मजलूम के साथी होंगे और उसका तामुन करने वाले होंगे, कमजोरों के हमदर्द होंगे, गरीबों के साथी होंगे, यतीमों की मदद करने वाले और उनके सरों पर हाथ रखने वाले होंगे, मजलूम उम्मत के लिए खड़े होने वाले होंगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले होंगे, कुरान को याद करने वाले होंगे, हदीस रसूल पर अमल करने वाले होंगे, रातों को उठकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाने वाले होंगे। अगर हम चाहते हैं हम अपने बच्चों की तरबियत करें और हमारे बच्चे उसी रियासत मदीना की तस्वीर पेश करें, तो फिर हमें अपने बच्चों की तरबियत उसी तरीके से करनी है जिस तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की की। आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और फार्मूला बतलाया है, अस्सिद्क। हमने अपने बच्चों के किरदार में सच्चाई को शामिल करना है, इसको पैदा करना है। हमारे बच्चों के दिलों में और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैंने सच बोलना है। क्या होगा, आर्जी जिंदगी है ना, कोई तकलीफ आ जाएगी सच बोलने से? सच बोलने से कोई नुकसान होगा? हरगिज नहीं होगा। तकलीफ आएगी? हरगिज नहीं आएगी। हमने अपने बच्चों को ये बात समझानी है कि तुमने बेटो सच बोलना है, कुछ भी हो जाए सच ही बोलना है। और फिर इसका फायदा और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आइए, जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, 2518 नंबर हदीस है। जनाब एक ताबी सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहता है कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सीखा है? जनाब सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं तुझे बतलाता हूं मैंने प्यारे पैगंबर अपने नाना से क्या सीखा है। आज 1/3 हिस्सा वो है जो जनाब सैयदना हजरत हसन, हुसैन और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेकर पूरी दुनिया में वावेला कर रहा है और अपने किरदार से, अपने मामलात से एक भी बात उनकी नहीं बतला रहा, ना जाहिरन ना पुशीदा, ना उस पर अमल पे रहा है, बल्कि नाम उनका लेता है और ख्वाहिशें अपनी पूरी करता है। आओ सुनो, जनाब सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें सीखी है ना, उनमें एक बात ये है, कहा दा मा युरीबका इला मा युरीबुका, दा मा युरीबुका इला मा युरीबुक। अल्लाहु अकबर। सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सीखा है, दा मा युरीबुका, उस मामले को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डाले, उस बात को छोड़ दो, उस काम को छोड़ दो, उस अमल को छोड़ दो, उस रास्ते को छोड़ दो, उस तरीके को छोड़ दो जो तुम्हें शक में डालता है, इला मा ला युरीबुक, उस रास्ते की तरफ जो तुम्हें शक में नहीं डालता। आखिर आदमी के पास डिसीजन लेने के लिए दो ही रास्ते होते हैं, कर लूं या ना करूं, शक होगा या नहीं होगा। जिस मामले में शक है उसको छोड़ दो। और क्या फरमाया, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न सिद्क़ तमानियतुन, और जो सच्चाई है वो दिल की राहत और सुकून है। जो सच्चाई है
وہ دل کی راحت اور سکون ہے۔ آدمی بساؤ کا کبھی کبھی اسے تجربہ کرنے میں ملتا ہے، کیونکہ ہم کرتے ہی ایسے ہیں، اسے کبھی کبھی تجربہ کرنے کو ملتا ہے کہ کبھی وہ سچ بولتا ہے تو بڑی ساری باتوں سے بچ جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی بات کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتے ہیں اور پھر لگاتار اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بول دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سیکھی ہیں نا، ان میں ایک بات یہ ہے فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِيَةٌ، اور سچائی دل کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کا سکون اور اطمینان پتہ کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو کوئی خوف نہ ہو کسی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات کہہ دو وَإِن كَانَ مُرًّا، اگر یہ کڑوی ہی کیوں نہیں، سچی بات کہہ دو۔ یہ کہنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت ایسی تھی، وہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے، آپ کا دین ایسا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایک سچ بول دیں تو کتنی رحمتیں سمیٹیں گے، دل کا سکون ملے گا، اطمینان ہوگا، آدمی کو فکر نہیں ہوگا، شک نہیں رہے گا۔ اور اگر جھوٹ بول دے تو ہر وقت اس کو یہی فکر ہوگا کسی کو پتہ نہ چل جائے، شک میں ہی پڑا رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ رَبِيبَةٌ، کہا جو جھوٹ ہے نا، وہ جو جھوٹ ہے وہ دل کی بے سکونی ہے، بے چینی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھیو یاد رکھو، جب بھی تم نے بات کہنی ہے، سچی بات کہنی ہے، ان الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہے وہ آپ کو نیکی کی طرف رہنمائی کرے گی، وان البر یہدی الی الجنہ، اور جب تم نیکی کرو گے نا، نیکی کرتے رہو گے تو نیکی تمہاری رہنمائی جنت کی طرف کرے گی۔ وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، اور پھر آدمی سچ ہی بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ آسمانوں پر اللہ کے پاس یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ زمین کے فلاں خطے پر فلاں بن فلاں بندہ اللہ کا سچا بندہ ہے۔ اور بھائیو ہم نہیں چاہتے ہم بھی ایسے ہوں، ہمارے بچے بھی ایسے ہوں، ہماری اولادیں بھی ایسے ہوں، وہ جب بھی بولیں سچ بولیں، اور ان کا نام اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے کہ یہ وہ سچے بندے ہیں۔ اور فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، کہا جو جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، وہ انسان کی گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جو گناہ ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْتُبُ عِندَ اللَّهِ الْكِذَّابَ، وہ پھر جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پاس بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں خطے کا فلاں بندہ فلاں بن فلاں یہ تو جھوٹا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ محترم سامعین کرام، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے، بیٹو والصدق، سچے بن جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رب کا ساتھ ہوتا ہے۔ سچائی جو ہے وہ دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہے، سچائی جو ہے انسان کو وقار اور عزت دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہوگا جو ریاست مدینہ کی حقیقی تصویر پیش کرنے والا ہوگا۔ نام نہاد ریاست مدینہ کا نام نہیں ہوگا، نام ریاست مدینہ کا اور کام جتنے ہیں وہ سارے غیر مسلموں کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو